اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طلباء کرام کو، حاضرین محفل کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب پارٹیسپینٹس ہیں، ان سے میری گزارش ہوگی کہ آپ لوگ اپنا مائک آف کر دیں اور اگر ہو سکے تو ویڈیو بھی آف کر دیں تاکہ آواز کلیئر ہو کر تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں تک آواز جو ہے وہ پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ہمارے بہت ہی پیارے محمد شفیق القافلہ عطاری کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت پلیٹ فارم ہمیں پرووائڈ کیا اور تمام اہل علم حضرات کو یہاں جمع کیا اور جدید مسائل کی آگاہی پر یہ ایک بڑا زبردست کورس لے کر چل رہے ہیں، جو کہ 7 روزہ کورس ہے، 7 لیکچرز پر مشتمل ہے۔ اور آج کا جو موضوع ہے وہ بندہ ناچیز کے حوالے کیا گیا ہے، جس کا نام ہے الحاد، یعنی کہ ایتھیزم اور اس کا رد۔ یعنی آج ہم الحاد پر اور رد الحاد پر گفتگو سنیں گے۔ تو بنیادی طور پر جو ہمارے لیکچرز کے پوائنٹس ہیں وہ ٹوٹل 10 پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ الحاد کی تعریف سنیں گے اور اس میں اس کا جو لغوی تعریف ہے اور جو اس کا اصطلاحی معنی ہے وہ بھی سنیں گے۔ اس کے بعد ہم دوسرے نمبر پر الحاد کے متعلق تعلیم دینا کیوں ضروری ہے اس کے حوالے سے جان سکیں گے۔ تیسرے نمبر پر ہم الحاد کے جو بنیادی اسباب ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ چوتھے نمبر پر مذہبی طبقے کی کیا ذمہ داری ہے اور جو ہمارے دینی مدارس کے فضلاء کرام ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے اس فتنے کے رد کے اندر، وہ اپنا کس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی۔ پانچویں نمبر پر ہم چند مشہور اعتراضات کے جوابات جو ہے وہ مختصراً سنیں گے اور اسی طرح پھر رد الحاد پر جو مشتمل کتب ہیں ان کے نام سنیں گے، مشہور ملحدین کے نام سنیں گے تاکہ ان کے حوالے سے جو ان کے اعتراضات سن کر ہم اس کا جو ہے جواب دے سکیں۔ اور 10ویں نمبر پر آخر میں ہم ان تمام باتوں کا جو ہے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو تمام حضرات سے میری یہ اپیل ہوگی، گزارش ہوگی کہ آپ تمام جو طلباء کرام ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اپنے پاس ایک رجسٹر اور بال پین یا کوئی پین اپنے پاس رکھیں تاکہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کو بتائے جائیں ان کو آپ نوٹ کر سکیں اور یہ چیزیں پھر آپ کے آگے کام بھی آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم اپنا جو ہے وہ پہلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے الحاد کہتے کس کو ہیں، الحاد کی تعریف کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو الحاد ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور الحاد کا لغوی معنی ہوتا ہے انحراف کرنا، یعنی اپنے راستے سے ہٹ جانا۔ اب تفسیر روح البیان میں الحاد کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ الحاد اصل میں مطلقاً اعراض و انحراف کے معنی میں آتا ہے، یعنی اپنے راستے سے ہٹ جانے کے معنی میں آتا ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے بغلی قبر کو بھی لحد کہا جاتا ہے، یعنی ایک وہ قبر ہوتی ہے جو بالکل سیدھی بنائی جاتی ہے جس میں جو ہے وہ میت کو لٹایا جاتا ہے، اور ایک وہ قبر ہوتی ہے جس کو بغلی قبر کہتے ہیں، تھوڑا سائڈ پر کر ایک اور مزید گہرائی میں قبر بنائی جاتی ہے جس میں میت کو لٹایا جاتا ہے، اس لیے اس کو بغلی قبر کہتے ہیں۔ اور اس کو لحد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی سیدھی گہرائی سے تھوڑا سا سائڈ پر ہٹ کر بنائی جاتی ہے، اس لیے اس کو لحد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری تعریف تفسیر کبیر کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ فرمایا گیا کہ حق سے باطل کی طرف انحراف کرنے کو الحاد کہتے ہیں، اور یہ جو اس طرح کا جو بھی عمل کرے گا اس کو ملحد کہتے ہیں۔ یعنی بنیادی تعریف ہمارے پاس کیا آئی کہ تفسیر کبیر میں کہا گیا کہ حق سے باطل کی طرف انحراف کرنے کو الحاد کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح بنیادی طور پر یہ تعریف ہمیں پتہ لگی کہ ہر وہ عمل جو انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دے، حق والے راستے سے ہٹا دے، وہ الحاد ہے۔ تو اب یہ ایک اس کی لغوی تعریف ہے، بنیادی تعریف ہے، معنوی تعریف ہے الحاد کی کہ صراط مستقیم سے ہٹنا، سیدھے راستے سے ہٹنا، ہر حق بات کو چھوڑ دینا، یہ الحاد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح الحاد کی ایک اصطلاحی تعریف بھی ہے۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ مذہب سے بیزار شخص اور خدا کے وجود سے انکار کرنے والے کو ملحد کہتے ہیں اور ایسے نظریے کو الحاد کہتے ہیں۔ میں اصطلاحی تعریف دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ مذہب سے
بیزار شخص اور خدا کے وجود سے انکار کرنے والے کو ملحد کہتے ہیں، اور اس طرح کے نظریے کو الحاد کہتے ہیں۔ یہ الحاد کی اصطلاحی تعریف ہے۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ ہر وہ بات جو حق سے ہٹے گی وہ الحاد ہے۔ بنیادی طور پر حق سے ہٹنے کو، صراط مستقیم کو چھوڑنے کو یہ الحاد کہتے ہیں، اور اس کا جو اصطلاحی معنی یعنی جو اس کی مروجہ تعریف ہے، جس کی وجہ جو اس کو مشہور تعریف ہے، وہ یہی ہے کہ خدا کے وجود کے انکار کو الحاد کہا جاتا ہے، اور جو بھی خدا کے وجود کا انکاری ہوگا وہ اس کو ملحد کہا جائے گا۔ اسی طرح مذہب سے بیزار شخص کو بھی جو ہے وہ ملحد کہا جاتا ہے، اور اس نظریے کو الحاد کا نام دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیں کہ الحاد کو انگریزی میں، انگلش میں ایتھزم کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے لا مذہبیت۔ تو اب الحاد کا موضوع کیا ہے؟ الحاد کا موضوع ہے مذاہب عالم اور ذات باری تعالیٰ سے انکار کرنا۔ الحاد کا موضوع ہے یعنی مذاہب عالم کا انکار کرنا اور ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنا، یہ الحاد کا موضوع ہے۔ اب یہ ہمارا پہلا پوائنٹ تھا جس میں ہم نے الحاد کا معنی، الحاد کی لغوی اور الحاد کی اصطلاحی تعریف سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اب نمبر 2 پر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ الحاد کے متعلق تعلیم دینا کیوں ضروری ہے، یعنی ہم الحاد کے بارے میں کیوں پڑھیں، ہم رد الحاد پر آخر کام کیوں کریں۔ اس حوالے سے ہم ذرا ڈسکشن سنیں گے۔ دیکھیے، اس حوالے سے میں 3 پوائنٹس آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا اور خطرناک جو فتنہ ہے وہ الحاد ہے۔ اب جو ہمارے معاشرے کی جو کیفیت بن چکی ہے، اس میں جتنے فتنوں کا ہم پر جو ہے وہ حملہ ہو رہا ہے، اس میں سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ الحاد کا فتنہ ہے۔ ظاہر ہے کہ دشمن جتنا بڑا ہوگا اور جتنا مضبوط ہوگا، اس کا رد کرنا، اس کا مقابلہ کرنا اتنا زیادہ جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں سے گزر رہے ہوں تو جو چیز ہمیں سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہوگی، یقیناً ہمارا اس چیز کو راستے سے ہٹانا یہ ضروری ہو جائے گا۔ یعنی ہم راستے سے گزرتے ہوئے کسی چھوٹے بٹے کو، چھوٹی اینٹ کو، چھوٹے سے پتھر کو نہیں ہٹاتے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ اگر ایسا راستہ جو اتنا ہمیں تنگ کر رہا ہو اور یا ہماری راہ میں اتنا رکاوٹ بن گیا ہو کہ ہمارا اس میں سے اس راستے سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یقیناً پھر اس کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا جاتا ہے، اس کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے اور راستے کو صاف کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ اب چونکہ ہماری جو منزل ہے وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پھر اس کے راستے میں جتنے چور آ رہے ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے، ان کا رد کیا جائے۔ اب چونکہ جو موجودہ دور ہے یہ پرفتن دور ہے، فتنے جو ہیں وہ ایسے ہم پر حاوی ہو رہے ہیں جس طرح بارش کے قطرے زمین پر اترتے ہیں۔ تو اب چونکہ فتنوں کی ایک یلغار ہے، فتنوں کی بھرمار ہے، تو اب ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے لیے سب سے بڑا فتنہ ہوگا، کم از کم اس کے لیے ہم ایک جو ہے وہ اس کے لیے اس کا سدباب کریں، اس کا مقابلہ کریں، اس کا رد کریں۔ ذہن نصیب اللہ کرے تو ہم ہر فتنے کا رد کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، تیار ہو جائیں، لیکن کم از کم جو ہے بڑے فتنے کا مقابلہ ہر ایک شخص کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اب موازنہ کیا جائے تو سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ ہمارا موجودہ فتنہ وہ الحاد ہے۔ اس وجہ سے الحاد کا مقابلہ کرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر پوائنٹ یہ آتا ہے کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ پھیلنے والا جو فتنہ ہے وہ بھی الحاد ہے۔ چونکہ ہمارے نوجوان، ہمارا بچہ، ہمارا بوڑھا سوشل میڈیا سے ضرور کنیکٹ ہے، وہ شہر ہو یا دیہات ہو، وہ کوئی بھی علاقہ ہو، وہاں کے رہنے والے جو نوجوان ہیں، بھلے وہ میلز ہوں یا فیمیلز ہوں، وہ سوشل میڈیا سے کسی نہ کسی طریقے سے کنیکٹ ضرور ہیں۔ تو اب چونکہ جو سوشل میڈیا ہے وہ ہر گھر میں پہنچ چکا ہے، بلکہ گھروں میں کیا، کمروں میں کیا، اب تو ہمارے بیڈ رومز تک یہ پہنچ چکا ہے، ہمارے بستر تک پہنچ چکا ہے۔ ہمیں تب تک نیند نہیں آتی جب تک ہم سکرولنگ کئی گھنٹے نہ کر لیں، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے۔ بعض نوجوان تو پوری رات تک معاذ اللہ ویڈیوز کی سکرولنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو چونکہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا یلغار بہت زیادہ ہے، اور سوشل میڈیا کے تھرو جو انجیکٹ کیا جا رہا ہے فتنہ وہ الحاد ہے۔
تو اس لیے بھی ہمارا اس کا پر کام کرنا ضروری ہے، کیونکہ اب یہ ایک ایک بندے تک پہنچ چکا ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ الحاد ہے، اس وجہ سے اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2 یہ کہ وہ بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس کی رسائی ہر شخص تک بھی تقریباً پہنچ چکی ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مذہبی طبقوں کے اندر بھی الحاد پہنچ چکا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جتنے بھی بد مذہب ہیں یہ سب جو ہے وہ ایک قسم کے معنوی اعتبار سے تو الحاد پر ہے نا، یعنی یوں دیکھا جائے تو معنوی اعتبار سے یہ ملحدین ہیں کہ وہ اپنے جو حق کو چھوڑ کر باطل کا رستہ اپنائے ہوئے ہیں، تو اس اعتبار سے تو انہوں نے الحاد کو ہی اپنایا ہوا ہے۔ جس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا نا کہ ملحدوں کی کیا مروت کیجیے۔ اب یہاں جو ملحدوں سے مراد ہے وہ انکار خدا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہاں جو ہے اعلیٰ حضرت کی مراد بد مذہب لوگ ہیں، جنہوں نے حق کا انکار کیا ہوا ہے، جو اہل سنت و جماعت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ اسی طرح جو تیسرا پوائنٹ ہے کہ ہمیں الحاد پر کیوں کام کرنا چاہیے، اس کا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ تمام مذاہب کے لیے یہ ایک چیلنج بن چکا ہے۔ یعنی جو الحاد ہے وہ اس کا نظریہ بنیادی طور پر مذہب کا انکار ہے، یعنی انکار مذہب ہے۔ تو اب چونکہ تمام مذاہب کے لیے یہ چیلنج بن چکا ہے، اور بالخصوص اسلام کے لیے، کیونکہ اسلام نے تمام مذاہب پر غالب رہنا ہے، تمام مذاہب پر، تمام دنیا پر حکومت کرنی ہے دین اسلام نے، اور یہ اسلام غالب ہونے کے لیے ہی آیا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے تو الحاد کا جو مقابل ہے وہ اسلام ہے، بلکہ بالعموم طور پر تمام مذاہب بھی اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں، لیکن وہ بالخصوص جو مخالفت رکھتا ہے وہ دین اسلام سے رکھتا ہے۔ تو اسلام کے لیے، مذہب کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ اب اس سے مراد، چیلنج سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ ہمارے ایمان کے لیے چیلنج بن چکا ہے، ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہو چکا ہے، اس وجہ سے اس کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہو چکا ہے۔ تو یہاں 3 پوائنٹ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پہلے نمبر پر یہ کہ سب سے بڑا فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ الحاد ہے، اس وجہ سے اس کا مقابلہ ضروری ہے۔ نمبر 2 یہ کہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے اس فتنے نے اپنی رسائی تمام نوجوانوں پر، بوڑھوں پر، بچوں تک کر لی ہے، اس وجہ سے اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہو گیا، یعنی ہمارا دشمن جو ہے وہ بڑا مضبوط ہو چکا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ تمام مذاہب کے لیے یہ ایک چیلنج بن چکا ہے، یہ صرف دین اسلام کے لیے نہیں بلکہ ہر مذہب کے لیے الحاد جو ہے وہ ایک چیلنج ہے۔ اس وجہ سے آپ نے اگر رد الحاد پر کتابیں پڑھی ہوں یا پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت سے جو کرسچنز آتھرز ہیں، یعنی جو عیسائی مصنفین ہیں، ان کی کتابیں بھی ملیں گی رد الحاد کے اندر، اور بڑی بڑی ڈیبیٹس بھی ملیں گی عیسائیوں کی جو الحاد کے خلاف کر رہے ہوں گے، کیونکہ جو الحاد کا جو چیلنج ہے وہ تمام مذاہب عالم ہے، تمام مذاہب عالم اس کا مقابلہ ہے۔ تو اس لیے تمام مذاہب عالم ہی تقریباً الحاد کا رد کرتے ہیں، وہ الحاد جس میں جو اصطلاحی معنی کے اعتبار سے ہے، یعنی جس میں انکار خدا پایا جاتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں تیسرے نمبر پر جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے الحاد کے کیا بنیادی اسباب ہیں۔ سامعین کرام، الحاد کے جو بنیادی اسباب ہیں ان میں سے چند میں آپ کے سامنے جلدی سے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے، اسباب میں سے پہلا سبب ہے مغرب کی فکری غلامی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ہم شعوری اور لا شعوری طور پر مغرب کے غلام بن چکے ہیں۔ ہماری عسکری پاور ہو، ہماری معاشی پاور ہو، ہماری سیاسی پاور ہو، ہماری تعلیم ہو، سائنس ہو، کچھ بھی ہو، تو ہم جو ہے وہ مغرب کے زیر اثر ہو چکے ہیں، مغرب کے سے مرعوب بھی ہو چکے ہیں اور بظاہر مغلوب بھی نظر آتے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو سبب ہے وہ الحاد کے پھیلنے کا، وہ ہماری مغربی فکری غلامی ہے، کہ ہم ہر اعتبار سے مغرب کے غلام بن چکے ہیں، ہم ہر اعتبار سے مغرب کے زیر اثر ہیں۔ اب مغرب جو چاہے گا وہ اپنے عقیدے ہوں، اپنا جو بھی اس کا نظریہ ہو، وہ ہمارے ان ممالک میں، ان نوجوانوں میں انجیکٹ کر سکتا ہے، اور وہ کر بھی رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو مغرب ہے اس کا بنیادی طور پر جو اس کا نظریہ ہے وہ آزادی ہے، وہ لبرلز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کسی بھی مذہب کی پابندی میں اپنے آپ کو قید نہیں کرنا چاہتے، پسند نہیں کرتے، وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں ہر قید سے، بالخصوص وہ مذہبی قید سے اپنے آپ کو آزاد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ وہاں پر فحاشی، عریانی اور عورت، دولت، تو اس طرح کے جو آپ گناہ برے جو انداز ہوں گے وہاں دیکھیں گے، اور وہی وہ چیز یہاں بھی لانا چاہتے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، جب وہ مذہب سے آزادی چاہیں گے، اور مذہب سے آزادی الحاد ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہاں چونکہ الحاد ہے، وہ چیز
ہمارے مسلم ممالک کے اندر بھی انجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ اب ہم ان کے فکری غلام بن چکے ہیں، تو اس طرح اب ہمیں وہ جس طرح بھی نچوانا چاہیں ایک قسم کا نچوا سکتے ہیں، اور وہ اپنے نظریات انجیکٹ بھی کر رہے ہیں۔ اور چونکہ ان کا سب سے بڑا نظریہ الحاد ہے، مذہبی آزادی ہے، اور عورت اور دولت کے پجاری بننا ہے، اور وہی چیز وہ ہمارے اس جو ہے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں بھی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو مغرب کی فکری غلامی ہے، یہ ہمارے الحاد پھیلنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ نمبر 2 پر مغربی طرز کی تعلیمی ادارے اور اساتذہ، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں یہ بھی الحاد کے پھیلنے کا بہت بڑا سبب بن رہے ہیں۔ ہمارے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اس میں اس طرح کے لیکچررز جو ہیں یا ٹیچرز، پروفیسرز کو ہائر کیا جاتا ہے جو مذہب بیزار ہوتے ہیں، یعنی ان کو تو مذہب پر گفتگو کرنے کی ایک تو اجازت نہیں ہوتی، اور اگر وہ ہوتی ہے تو بڑی محدود پیرائی میں وہ گفتگو کرتے ہیں، تو جبکہ الحاد کے پھیلنے کے اعتبار سے وہ بڑے آزاد ہوتے ہیں، یعنی ہر وہ نظریہ پھیلانے میں، بتانے میں بالکل جھجک محسوس نہیں کرتے جن سے الحاد جو ہے وہ پھیل سکتا ہے۔ یہ تمام اساتذہ کرام جو ہوتے ہیں یا جو بھی ٹیچرز پروفیسرز ہوتے ہیں، یہ ملک سے باہر پڑھ کر آئے ہوتے ہیں اور مغرب کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، اور ان ملحدانہ نظریات کے اندر ان کی پرورش ہوئی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جب وہ ہمارے ملک میں اور ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز کے اندر پروفیسرز لگتے ہیں یا اپنی جو ہے وہ خدمات سر انجام دیتے ہیں، تو وہ اپنے نظریات بھی ساتھ اسٹوڈنٹ کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو آپ نے دیکھا بھی ہوگا آئے دن کسی نہ کسی یونیورسٹی سے اس طرح کا کوئی اسکینڈل نکل آتا ہے جس کے اندر فحاشی کو، عریانی کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور الحاد کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور اس طرح کی کوششنگ اٹھائی جاتی ہے کہ یہ خدا پر ہم کیوں یقین رکھیں، تو خدا معاذ اللہ اس پر ظلم کر رہا ہے، یا مسلمان جو یہ مذہبی شعار اپنائے ہوئے ہیں یہ ظلم ہے، یا حجاب کے اوپر کبھی بات ہو رہی ہوتی ہے، کبھی قربانی پر بات ہوتی ہے، کبھی دینی مسائل پر بات ہوتی ہے، کبھی داڑھی کا مذاق بنایا جاتا ہے، کبھی امامہ کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ تو یوں دیکھا جائے تو اگر وہ برملا اپنے الحاد کا اظہار نہیں کر سکتے تو وہ ایک غیر محسوس طریقے سے اسٹوڈنٹ کے اندر جو ہے وہ الحاد انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارا تیسرا سبب ہے الحاد کا پھیلنے کا، وہ اسلام سے دوری ہے۔ یہ تو بڑا بنیادی اس سبب ہے کہ جب انسان اسلام کے قریب نہیں ہوگا، اسلامی تعلیمات کے قریب نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ پھر الحاد کے قریب جائے گا۔ جب علماء سے دور ہوگا، اسلام سے دور ہوگا، تو ظاہر ہے پھر اس کا دوسرا رستہ جو ہے وہ حق کے علاوہ باطل کے بہت سارے رستے ہیں، اور میں نے جیسے شروع میں تعریف میں بتایا کہ باطل سے ہٹ کر حق سے ہٹ کر کوئی بھی رستہ اپنایا جائے گا وہ الحاد ہے۔ تو باطل کے رستے بہت ہیں اور حق کا رستہ صرف ایک ہے، اور وہ دین اسلام ہے، اور وہ اہل سنت و جماعت کا رستہ موجود ہے۔ اسی طرح جو ایک اور سبب ہے الحاد پھیلنے کا، وہ اسلام دشمن میڈیا ہے۔ آپ دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا کہ میڈیا جو ہے وہ ہماری ضرورت بھی بن چکا ہے یا ضرورت بنا دیا گیا ہے، اور ہمارے بچے کے پاس میڈیا موجود ہے، اور یہ میں ابھی الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہا ہوں، ٹی وی چینلز کی بات کر رہا ہوں۔ اس طرح کے ٹی وی شوز کیے جاتے ہیں، مارننگ شوز کیے جاتے ہیں، ٹاک شوز کیے جاتے ہیں، جن میں مختلف جو ہے وہ مسائل پر بات کی جاتی ہے، اور یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ فرقہ واریت بہت ہے، مولویوں کی آپس میں نہیں بنتی، تو فلاں ہے تو مذہب جو ہے وہ اس چیز سے روکتا ہے، مذہب فلاں چیز سے روکتا ہے۔ تو دیکھنے والے کو، سننے والے کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ جو دین مذہب ہے یہ بہت تنگ نظری کا درس دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک بیزاری جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے میڈیا کی طرف سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رمضان ٹرانسمیشن ہوتا ہے تو کس طرح کے مختلف نظریات کے وہاں پر اسلامی اسکالر بٹھائے جاتے ہیں، اور پھر ان کو کون سا ٹاپک دیا جاتا ہے، ان پر پھر کس طرح کی جنگ ہوتی ہے، اور پھر کس طرح اس کی پروگرام کی ریٹنگ بڑھتی ہے، اس کے بعد ان کی ویڈیوز پر کس طرح کے ویوز آتے ہیں۔ یہ سب آپ چیزیں بخوبی اس چیز سے واقف ہیں۔ تو اس کے پیچھے جو نظریہ ہے وہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ اس مسئلے کا جواب دینا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تاکہ ایک بحث ہو، ایک مباحثہ ہو، اور چٹکلا بنے، اور ایک چٹخارے دار گفتگو ہو، پھر اس پر ویوز آئیں، اور جو ہمارے مخالفین ہیں، اسلام دشمن ہیں اور ملحدین ہیں، وہ وہاں سے کلپس نکال کر وہ پھر اس چیز کا مذاق بنائے اور اس چیز کو ہتھیار کے طور پر استعمال کریں کہ آپ کے جو مولانا حضرات ہیں ان کی تو آپس میں نہیں بنتی، آپ کے تو اتنے فرقے ہیں، فلاں ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ میڈیا کا ایک نیگیٹو رول جو ہے وہ الحاد پھیلنے میں بن سکتا ہے اور بن بھی رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور سبب جو ہے الحاد سے دوری کا، وہ ہے علماء کرام سے دوری۔ ظاہر ہے کہ جب علماء کرام کے رابطے میں نہیں ہوں گے لوگ اور علماء سے رجوع نہیں کریں گے، تو پھر وہ ایک آپ نے نعرہ سنا ہوگا کہ قرآن خود سمجھ کر پڑھو، قرآن خود سے پڑھو، خود سمجھ کر پڑھو۔ پھر وہ یہ ہوگا کہ پھر جو گوگل مفتی ہوگا وہ وہاں سے مسئلے دیکھے جائیں گے، فیس بک سے مسئلے دیکھے جائیں گے،
اور پھر کوئی بھی مسئلہ ہوگا اس پر وہ ٹائپ کرے گا گوگل سے، پھر جو بھی اس کو جواب اسکرین شاٹ کی نظر میں، اسکرین شاٹ کی صورت میں یا فوٹو کی صورت میں نظر آئے گا، وہ وہاں سے جواب دے کے اپنی رہنمائی لے لے گا۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ کس طرح کا مواد انٹرنیٹ پر موجود ہے، گوگل پر موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم جمعے کی نماز پڑھنے تب پہنچیں گے مسجد میں جب خطبہ ہو چکا ہوگا، تو ظاہر ہے پھر ہم نے علماء سے کیا رابطہ رکھنا ہے، پھر ہمیں گھر بیٹھے ہی ایسے محسوس ہوگا کہ جو مولوی ہیں وہ تو ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ان میں تو فرقہ واریت بہت زیادہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا نیگیٹو پرسپیکٹو لوگوں کے مائنڈ میں بنے گا تو پھر اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ وہ علماء سے ملتے نہیں ہیں، علماء سے دور ہیں، تو خام کا ایک انہوں نے نیگیٹو پرسپیکٹو بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے الحاد جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے۔ کیونکہ علماء کرام جو ہیں وہ اصل ہی دین کی تشریح بتاتے ہیں، دین کی جو اصل روح ہے وہ علماء کرام سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہاں نہیں جائیں گے، لوگ ان سے رجوع نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے پھر دشمن غالب آئے گا، اور دشمن کی سب سے بڑی جو چال ہے وہ الحاد کو پھیلانا ہے۔ اسی طرح ایک اور جو سبب ہے وہ ہے عقلی علوم، عقلی علوم کا حاوی ہونا، جس میں سائنسی علوم یا فلسفی جو علوم ہے یہ بڑا جو ہے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں مغلوبیت کا یہ عالم ہے کہ جب کوئی شخص سائنس پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی جو رائے ہے اس کو بڑا سراہا جاتا ہے، مقبول سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی حفظ کر رہا ہے، کوئی عالم کورس کر رہا ہے، جیسے ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سے درس نظام یہاں کر رہے ہوں گے اور بڑے ذہین طلباء بھی یہاں موجود ہیں الحمدللہ، تو ظاہر ہے کہ جب آپ کسی سائنسی حلقے میں بیٹھیں گے، کسی سائنٹسٹ کے جو حلقے میں بیٹھیں گے، تو ایک ان کی طرف سے بھلے وہ مسلم ہو تو ایک معاذ اللہ حقارت کی نظر سے ایسے لوگوں کو دیکھنا جاتا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، ہر جگہ کی بات نہیں کر رہا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک ہمارے علاقے میں، ہمارے ایک ماحول کے اندر یہ کلچر بن چکا ہے کہ ہم سائنس کو پروموٹ کرتے ہیں، عقلی علوم کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اب عقلی علوم ظاہر ہے کہ جہاں سے پھر حاصل کیا جائے گا اس کی بات مانی جائے گی، کیونکہ ہم علم ان سے حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے جیسے بتایا کہ سائنس کہاں سے آ رہی ہے، مغرب سے آ رہی ہے، اور مغرب کا عقیدہ میں نے شروع میں بتا دیا جب میں بتا رہا تھا مغرب کی فکری غلامی کے پوائنٹ میں، کہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ کیا کثرت جو ہے وہ الحاد کی ہے، تقریباً لوگ وہاں ملحدین ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہی لوگ کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں، اور جب ہمارے لوگ وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں تو ساتھ ان کا عقیدہ بھی لے آتے ہیں۔ تو یہ تو اقبال تھے نا کہ جن کی آنکھیں خیرہ نہیں ہو سکیں، اور ان کے کیونکہ ان کی آنکھ میں مدینہ اور نجف کا سرما تھا۔ لیکن ہمارے تو اب ہر بندہ اقبال تو نہیں ہے نا کہ جو وہاں جائے اور وہاں کی چمک سے متاثر نہ ہو۔ لیکن بہرحال یہ کہ جب عقلی علوم ہم وہاں سے حاصل کریں گے تو صرف ہم علوم حاصل نہیں کریں گے، ساتھ ان کا نظریہ بھی لے کر آئیں گے، ان کا عقیدہ بھی لے کر آئیں گے، اور ان کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ الحاد ہے۔ تو جب ہم عقلی علوم پر توجہ دیں گے، اس کو اہمیت دیں گے، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو بھی اہمیت دیں گے جن سے ہم نے یہ علم حاصل کیا، اور پھر ان کو صرف اہمیت نہیں دیں گے بلکہ ان کے نظریے کے ساتھ ان کو اہمیت دیں گے، ان کا نظریہ بھی ہم اڈاپٹ کریں گے۔ اسی طرح ناظرین کرام ایک اور سبب سوشل میڈیا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھیے کہ فیس بک پر ایسے پیجز بنائے جاتے ہیں، بنائے گئے ہیں ملحدین کی طرف سے، جہاں پر مختلف قسم کی پوسٹنگ کی جاتی ہے اسلام کے خلاف۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک لڑکی ہے، اس کا کارٹون بنایا گیا ہے اور اس کی عمر چھوٹی دکھائی گئی ہے، اور اس کا بازو ایک بزرگ کھینچ رہا ہے، اور وہ لڑکی جو ہے اس نے دلہن والا کپڑا لباس پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور جو مرد ہے اس نے دلہے والا جو ہے وہ لباس پہنا ہوا، شیروانی پہنی ہوئی ہے، اب وہ کھینچ رہا ہے اس کو۔ اب مجھے بتائیں کہ اس تصویر سے کیا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ملحدین کی طرف سے؟ ظاہر ہے کہ بالکل واضح ہے کہ ایک چھوٹی عمر کے اندر جو شادی کا تصور ہے کہ بلوغت کے بعد، لیکن وہ جو ملحدین ہیں وہ اس چیز کو ظلم سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں چھوٹی عمر کے بچی پر جو ہے وہ جبر کیا جاتا ہے، زبردستی اس کی شادی کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کا جو ہے ایک نکاح کے خلاف ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ اس تصویر سے واضح کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ قربانی کا جس طرح الحمدللہ جاری ہے موسم، اور پاکستان میں بھی پرسوں عید قربان منائی جائے گی، اور لاکھوں لاکھ لوگ جو ہے وہ قربانی کریں گے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے ملحدین جو ہے وہ اس طرح کا ایک تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں پوسٹنگ کے اعتبار سے، تحریر یا تصویر کے اندر، کہ جو لوگ ہیں وہ دھڑا دھڑ بکروں کو یا جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، اور اوپر یہ دکھایا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے جانوروں پر ظلم کر کر خوشی منا رہے ہیں۔ اس طرح کے تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے، اور یہ کسی چیز ڈھکی چکی بات نہیں ہے۔ میرے پاس ٹائم بڑا شارٹ ہے، میں اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور ایک اور سبب ہے مسلم معاشرے سے بیزاری۔ ظاہر ہے کہ مسلم معاشرے، جب پاکستان آپ کو اچھا نہیں لگے گا، یورپ کی آپ کو چاندنی اچھی لگے گی، کینیڈا کی چاندنی اچھی لگے گی، ظاہر ہے پھر یہاں پر جو اسلام کا قلعہ ہے پاکستان وہ اچھا نہیں لگے گا۔ ظاہر ہے کہ پھر جب یہاں سے مسلم معاشرے سے بیزاری پیدا ہوگی، تو ایسے معاشرے کو جب پسند کیا جائے گا جو الحاد کے اندر ڈوبا ہوا ہے، تو ظاہر ہے پھر ہمارے معاشرے میں بھی الحاد پیدا ہوگا، الحاد جو ہے وہ بڑھے گا۔ اسی طرح ایک اور بات بڑی اہم ہے، سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے، وہ ہے روحانی تربیت کی کمی۔ تو میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ روحانیت جو ہے یہ سب سے بڑا رد ہے الحادیت کا۔
الہادیت کا سب سے بڑا رد جو ہے وہ روحانیت ہے. جب آپ کے اندر تصوف کی روح پیدا ہوتی ہے، جب آپ کا قلب صاف ہوتا ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے، شکر صبر آتا ہے، تو آپ کو پھر دین اسلام کا کوئی حکم بڑا مشکل نہیں لگتا. پھر اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ جب دل میں قائم ہوتی ہے تو جو الہاد ہے وہ خود بخود اپنی جڑ سمیت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے روحانی تربیت ہونا یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اور اسی طرح جو آخری ہے سبب وہ ہے غربت. جیسے حدیث میں بھی آیا گیا کہ جو غربت ہے، جس طرح مشکاہ شریف کی ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ غربت انسان کو کفر کی طرف لے جائے گی. تو یہ جو غربت ہے اس کی وجہ سے لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. باہر کا ویزا لگنے کی وجہ سے لوگ اپنے فارم کے اندر قادیانی لکھ دیتے ہیں، اپنے آپ کو غیر مسلم لکھ دیتے ہیں، ملحد لکھ دیتے ہیں. ظاہر وہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے، تو اس غربت کی وجہ سے وہ اپنا دین اور ایمان چھوڑ دیتے ہیں اور وہ الہاد کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے. میں دو چار پوائنٹ بڑے جلدی سے وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مذہبی طبقے کی کیا ذمہ داری ہوگی. سب سے بڑی بات جو ذمہ داری ہے وہ ہے اپنا ہدف متعین کریں. سب سے پہلے ٹارگٹ اپنا بنائیں کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی لائف میں کس طرح اپنے رد الہاد پر کام کرنا ہے. ایک اپنا ٹارگٹ بنائیں، ٹاپک سلیکٹ کریں، اس پر پھر ورکنگ کریں. اسی طرح ایک دوسری ذمہ داری ہے جدید مغربی فکر سے خود کو خبردار رکھیں. یعنی جتنے بھی وہاں سے فتنے آ رہے ہیں الہاد کے طرف سے، ملحدین کی طرف سے جو اعتراضات ہو رہے ہیں ان پر آپ کی گہری نظر ہو، آپ کا مطالعہ ہو، ان سے واقفیت ہو کہ اسلام پر کون کون سے جو ہے فتنے حملہ کر رہے ہیں اور کس کس اعتبار سے وہ جو ہے وہ اعتراضات کر رہے ہیں. تیسری جو ہے وہ ذمہ داری وہ ہے داعیانہ سوچ اختیار کریں. یعنی آپ کی جو سوچ ہے وہ ایک مبلغانہ ہو، داعی والی سوچ ہو. آپ کی ہر وقت ایک سوچ ہو کہ میں نے مبلغ بن کر دنیا میں الہاد کا مقابلہ کرنا ہے. جب آپ کی سوچ ایک اس طرح اسپیکر کی ہوگی، موٹیویشن اسپیکر کی ہوگی، ایک بڑے اسلامک اسکالر کی سوچ بنے گی، داعی مبلغ کی سوچ ہوگی، یقین ہے پھر آپ رد الہاد پر بھی کام کر سکیں گے. اسی طرح آپ کی ایک اور ذمہ داری بنتی ہے فروعی مسائل میں خود کو مشغول نہ کریں. یعنی چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر محراب و منبر پر ڈسکس نہ کریں اور اس میں نہ الجھیں، انہی کی دلائل کو نہ ہی پڑھتے رہیں اور انہی پر جو ہے اپنا وقت، انرجی، اپنا ٹیلنٹ اور اپنا مطالعہ جو ہے صرف نہ کریں، بلکہ جدید مسائل کی طرف آئیں، بڑے مسئلے کی طرف آئیں جو اسلام کے مقابل میں جو فتنے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح جو اپنا لہجہ ہے وہ اپنے لہجے میں نرمی اختیار کریں، اپنے آپ کو پولائٹ بنائیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ سے کوئی ملحد بات کرے گا تو بعض لوگ اس سے سختی کرتے ہیں، اس پر دین اسلام کی طرف مائل ہونے کے بجائے جو ہے وہ اور مزید بیزار ہو جاتا ہے. تو وہ مناظرہ ہو رہا ہوتا ہے نا جب، تب تو سختی اور وہ جو ایک اشداء علی الکفار وہ تو اپنی جگہ قائم ہے، کفار پر اختیار کرنا ہے. لیکن آپ نے یہ بھی سنا ہوگا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ جب اللہ کی طرف بلانا ہے تو بڑے حکمت کے ساتھ بلانا ہے. تو جب داعی ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ حکمت کے ساتھ بلاتا ہے. ہاں جب مقابلہ ہوگا، جب ان لوگوں سے جہاد ہوگا، جب ان کے ساتھ مناظرہ ہوگا، پھر اشداء علی الکفار پر ہم حکم کرتے وقت اپنی جو ہے وہ شیر کی طرح دھاڑیں گے بھی صحیح. اچھا، اسی طرح آپ کی ذمہ داری ایک اور بنتی ہے کہ اسکول اور کالجوں کے اندر مذہبی علماء کو پیدا کرنا ہے، تاکہ وہاں ایک جو بہت بڑا گیپ ہے یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر اور اسکولوں کے اندر، خاص کر جو پرائیویٹ اسکول اور پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، اس میں بہت بڑا گیپ ہے کیونکہ وہاں پر علماء کریٹ نہیں ہو رہے، پیدا نہیں ہو رہے. تو ظاہر ہے کہ پھر وہاں پر اور علماء کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں اصلاح نہیں ہو پاتی. تو وہاں پر بھی کام کرنا ہے. اور سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ علماء کو ان فلسفوں سے آگاہ ہونا ہے. یعنی وہ فلسفے جن پر الہاد کی بنیاد ہے، یعنی فلسفیکل آرگومنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو الہاد کے اندر موجود ہے، جو ملحدین استعمال کرتے ہیں. فلسفہ پتہ ہو، علم کلام پتہ ہو، علم منطق پتہ ہو، ٹھیک ہے. اسی طرح علم بلاغت پتہ ہو، علم فصاحت پتہ ہو آپ کو. تو جب آپ ان ڈفرینٹ علوم پر آپ کی گرفت ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ مکمل ہتھیار سے لیس اپنے آپ کو کر لیں گے، ہر میدان میں آپ جو ہے وہ اپنا سکہ منوا سکیں گے. آخری پوائنٹ یہ ہے کہ الہاد کا کھلے دل سے مطالعہ کیا جائے. میں آخر میں 2-4 منٹ شفیق بھائی مجھے عطا فرمائیے گا تاکہ میں اپنی بات کمپلیٹ کر سکوں کہ الہاد کا کھلے دل سے مطالعہ کریں. یاد رکھیں کہ جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے تب تک آپ ان ملحدین کے اعتراض سمجھ نہیں سکیں گے، اور جب اعتراض نہیں سمجھ سکیں گے تو پھر ان کا جواب بھی آپ جو ہے وہ نہیں دے سکیں گے. اچھا، اسی طرح تو مطالعہ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے. الہاد کے اوپر تو کتابیں ابھی آپ نے نہیں پڑھنی کیونکہ آپ وہ کسی کے زیر نگرانی پڑھیں گے. ہاں البتہ یہ ہے کہ جو رد الہاد پر کتابیں ہیں وہ اس کا مطالعہ ضرور کریں. وہ اینڈ میں کچھ کتابیں بھی آپ کو بتاؤں گا. اچھا، پانچواں جو ہمارا پوائنٹ تھا وہ چند اعتراضات کے جوابات تھے. میرے پاس ٹائم بہت کم ہے لیکن میں چند اعتراضات آپ کو دے دیتا ہوں. میں نیکسٹ لیکچر میں ان کا جواب بھی دے دوں گا. جیسے میں مختصراً بس 2-4 منٹ میں اس کو ختم کرتا ہوں کہ خدا کا خالق کون. یہ بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے. بھائی جب ہے وہ خالق تو اس کا خالق کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خالق حقیقی ہے اور خالق حقیقی کا کوئی خالق نہیں ہوتا. اگر اس کا بھی کوئی خالق ہوگا وہ تو پھر مخلوق ہو جائے گا، تو اس کو خالق کون کہے گا؟ تو اس لیے خالق حقیقی کا کوئی خالق نہیں ہو سکتا، ورنہ یہ سلسلہ نہیں رکے گا، انفینٹی تک پہنچ جائے گا. پھر ہر خالق کا خالق مانا جائے گا تو اس طرح کبھی بھی سلسلہ کبھی یہ رکنے والا نہیں ہوگا. تو اس لیے خالق حقیقی کا کوئی خالق نہیں ہوتا. اس لیے لوگ کہتے ہیں یہ لوگ بھوکے مرتے جا رہے ہیں، خدا کدھر ہے؟ معاذ اللہ. ملحدین کہتے ہیں
تو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ ایک ریجن کی بات نہ کریں، اوور آل گفتگو کریں کہ کہاں پر لوگ بھوکے مر رہے ہیں. پھر جو بھوکے مر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے رزق یہاں پر انتظام فرما دیا. اب تقسیم کرنا جو ہے اس میں بہت سے اسباب ہوتے ہیں، جس میں ایک سبب حکومت ہے، ایک سبب لوگ ہیں. ان کی وجہ سے بعض اوقات کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں تک جو ہے وہ رزق نہیں. آج دیکھیے کہ مسلم ممالک کتنے امیر ہیں، تو جو غزہ میں صورتحال پیدا ہو چکی ہے یا وہاں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، بھوک کی کمی ہے، کیا وہ معاذ اللہ خدا کہہ رہا ہے کہ وہاں کھانا نہ پہنچایا جائے؟ یا حالانکہ دیکھیے کہ ہمارے پاس تو کھانا وافر مقدار میں موجود ہے، رزق موجود ہے، لیکن وہاں کیوں نہیں پہنچ رہا؟ اس کی کیا اسباب ہیں؟ یہ سب آپ بخوبی اس چیز سے واقف ہیں. تو یہ صرف ایک ایسا ڈھونگ رچایا جاتا ہے. اسی طرح دوسرے پوائنٹ ایک کیا جاتا ہے کہ کفر اگر 60 سال کی زندگی کافر گزارتا ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں کیوں رہتا ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ جرم کی مدت نہیں دیکھی جاتی، جرم کی نوعیت دیکھی جاتی ہے. جو قتل ہے وہ 2 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے گولی مار کر، لیکن اس کو عمر قید سزا دی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر قاتل 2 منٹ میں قتل کر رہا ہے تو اس کو جیل میں بھی 2 منٹ میں رکھا جائے، اس کو بھی چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں. اصل میں کیا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے. تو چونکہ وہ خالق حقیقی کا انکار کرتا ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی انکار کر کے اس دنیا سے اگر چلا جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنم کا مستحق بنے گا. اسی طرح دیکھیے کہ عورت کو افضل کیوں نہیں مانا جاتا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سیر الاسرار میں لکھا ہے کہ عورت کو اس لیے حاکم نہیں مانا جاتا کیونکہ جو خرچ ہے وہ جو ہے افضل اس لیے نہیں مانا جاتا عورت کو کیونکہ جو خرچ ہے وہ مرد کے ذمہ ہے، اور مرد جو خرچ کرتا ہے وہی حاکم ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عقل اور طاقت کے اعتبار سے مرد جو ہے وہ زیادہ طاقتور اور عقل مند ہے، تو اس وجہ سے وہ حاکم ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ بعض اوقات ایسے ایام آتے ہیں عورتوں کے اوپر جو جس میں کام کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، عبادات میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. اس کے اعتبار سے مرد جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کامل ہے، جیسے حیض و نفاس کے جو دن ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے جو سلطنت ہے وہ اس ہی کو دی جاتی ہے جو ہر اعتبار سے کامل ہو، اور مرد اور عورت کے موازنے کے اندر جو مرد ہے وہ عورت سے زیادہ کامل ہے، اس لیے وہ حاکم ہے اور افضل ہے. تو اسی طرح باقی بھی بہت سے پوائنٹس ہیں کہ اب دیکھیں قربانی پر جو قربانی جو جانور ہے اس کو ذبح کرنا قربانی کے دنوں میں یہ ظلم ہے. آپ دیکھیے کہ کیا اگر اس کو ذبح نہ کیا جائے تو کیا قربانی کے جانور مریں گے نہیں؟ تو آپ دیکھیں کیا ملحدین گوشت نہیں کھاتے؟ وہ گوشت کس کا بنتا ہے؟ کیا وہ ظلم نہیں ہے؟ بلکہ ہمارے ہاں تو جتنا اسلام کے اندر جانوروں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ چھری اتنی تیز کی جائے کہ اس کو تکلیف بالکل بھی محسوس نہ ہو، اور چھری جانور کے سامنے بھی تیز نہ کی جائے. تو ہمارے ہاں تو اتنے حقوق جانوروں کے بیان کیے جاتے ہیں. تو کھانا خوراک کے اعتبار سے بھی بہت کلام کیا جاتا ہے. تو یہ کس طرح سے جو ہے ظلم ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ جانور کو اذیت دینا ظلم ہے، لیکن جانور کو ذبح کرنا ظلم نہیں ہے، جبکہ وہ ذبح جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کیا جا رہا ہو، اور اللہ کی راہ میں خون بہانا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ. میں سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ڈسکس یہ کروں گا. چند آپ کو مشہور کتابیں رد الہات پر بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ حضرت علامہ غلام رسول قاسمی صاحب کی جو کتاب ہے اسلام زندہ باد، اس کا مطالعہ فرمائیں. 100 صفحات کی کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے اسلام زندہ باد. یہ PDF میں بھی مل جاتی ہے گوگل پر، آپ اس کا مطالعہ کریں. اس میں بہت سے اعتراضات کے جوابات اسلام پر، قرآن پر، اللہ پر اور آقا علیہ السلام پر جو ملحدین کے اعتراضات ہیں اس کے جوابات دیے گئے ہیں، اور الہات کے 4 دروازے بھی اینڈ میں ڈسکس کیے گئے ہیں 4. اسی طرح ایک اور کتاب ہے سر الاسرار، مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ تو ہر درس نظامی کرنے والوں کو پڑھنی چاہیے اور تقریباً اس کے جوابات زبانی یاد ہونے چاہیے. اسی طرح ایک اور کتاب میں آپ کو بتاؤں گا مفتی غلام حسن کی، ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے اصول و مبادیات و رد الحاد. تو یہ جو کتاب ہے یہ بہت زبردست کتاب ہے. یہ جو میں نے آج لیکچر دیا اس کا بہت سارا مواد میں نے اسی کتاب سے حاصل کیا. اصول و مبادیات رد الالحاد یہ پورا نام ہے. اچھا اسی طرح ایک اور کتاب بڑی مشہور ہے، وہ ہے تاریخ الحاد مغرب. یہ فیصل ریاض شاہی کی کتاب ہے. یہ بھی بڑی زبردست، اصل میں تو یہ انگلش میں تھی لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. تو یہ بھی کتاب اگر آپ پڑھنا چاہیں الحاد کی تاریخ کے حوالے سے تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ الحاد کی تاریخ اور تعارف میں اتنا اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. سب سے زیادہ جو آپ نے پڑھنا ہے نا وہ ہے الہات کے اعتراضات کے جوابات کی کتابیں، الہات کے اعتراضات کے جوابات کی تحریرات اور الہات کے اعتراضات کے جوابات سے مشتمل ویڈیوز. باقی ان کے اسباب، تعارف، تاریخ اتنا پڑھنے کی حاجت نہیں. اچھا ایک اور کتاب ہے قاری ندیم ایاز کی، اس کا نام ہی یہی ہے ملحدین کے 50 اعتراضات کے جوابات. یہ کتاب بھی بڑی زبردست ہے، اس کو بھی آپ حاصل کریں. ملحدین کے 50 اعتراضات کے جوابات، یہ بڑی ضخیم کتاب ہے. یہ تقریباً میں آپ کو عرض کروں 401 صفحات پر مشتمل ہے. اسی طرح میرے سامنے ایک اور کتاب ہے، ہمارے بہت ایک سنی اسلامی بھائی ہیں، بہت پیارے نوجوان ہیں، ہمارے دوست ہیں، محمد انور الماتوریدی. ان کی کتاب ہے بصیرت اسلام بمقابلہ جدید الحاد. یہ کتاب بڑی زبردست ہے، آپ اس کا بھی مطالعہ فرمائیں، اور یہ بھی آپ کو آن لائن آپ اس کو منگوا سکتے ہیں. یہ تقریباً جو کتاب ہے وہ 390 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے. اسی طرح کچھ اور کتابیں بھی میرے سامنے موجود ہیں لائبریری میں، جیسے ہارون رشید ایک اچھے اسکالر ہیں، تو ان کی جتنی بھی رد الحاد پر کتابیں وہ آپ سب پڑھ لیں. 2 منٹ ہے میرے پاس، 45 ہونے والے منٹس میں وائنڈ اپ کروں، 43 ہو رہے ہیں. تو بس اس میں یہ ہے کہ جو البراہین فی دفاع شبہات الملحدین، یہ کتاب جو ہے وہ ہارون رشید کی کتاب ہے، اور اس میں ملحدین کے 70 اعتراضات کے جوابات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. اسی طرح ایک چھوٹا رسالہ ہے
اسی طرح انہی ہارون رشید کا ہے ابطال الملحدین، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہارون رشید کا ایک چھوٹا اور رسالہ ہے تضاد الالحاد مع العقل، تو یہ بھی آپ کتاب جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح غلام رسول قاسمی صاحب کی ایک کتاب آئی تھی خطبات پر مشتمل حسن الخطاب، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو رد الالحاد کے 5-6 خطابات اس میں موجود ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ وہاں پر ان کو خرید کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، لیکن بنیادی یہی کتابیں ایک۔ اس کے علاوہ میں آپ کو آپ کے گروپس میں حضرت علامہ انس بندیالوی دامت برکاتہم العالیہ نے ترتیب دیا تھا نصاب رد الالحاد پر کام کرنے والوں کے لیے، جو کتابوں کی ترتیب تھی، سب سے پہلے مبتدی والوں کے لیے، پھر اوسط والوں کے لیے، پھر جو ایڈوانس ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ لوور لیول ہے، پھر انٹرمیڈیٹ لیول ہے، پھر ایڈوانس لیول ہے، تو 3 طرح درجوں کے اندر کتابوں کی تقسیم ہے۔ تو وہ جو آپ کے جو سب سے شروع والے بگنرز ہیں، مبتدی ہیں، ان کے لیے جو کتابوں کی فہرست ہے وہ بھی میں آپ کے گروپ میں شیئر کر دوں گا، تو وہاں سے بھی آپ وہ کتابوں کے نام نوٹ کر ان کتابوں کو خرید کر پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح جس طرح آپ کا مطالعہ بڑھتا جائے گا، پھر آپ تھوڑا انٹرمیڈیٹ لیول کی کتابیں لے لیں، اس کے بعد پھر ایڈوانس لیول کی کتابیں لے کر آپ وہ کتابیں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں یہ ہے کہ مشہور ملحدین پاکستان میں حارث سلطان، اسی طرح اویس اقبال اور مبشر زیدی، یہ اگنوسٹک ہے، یعنی متشکک ہے، لیکن بہرحال یہ ملحد ہے۔ تو اس طرح کے جو یہ 3 ملحدین ہیں، بڑے مشہور ہیں، جو کہ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ملحدین ہیں، اور بہرحال یہ کہ ان کی تحریرات سے بندے کو واقفیت ہونی چاہیے، اور ان کے اعتراضات، اس نے اویس اقبال نے 23 اعتراضات اسلام پر کیے، پھر اسی طرح قرآن پر کیے، اس کی ویڈیوز اس طرح کی موجود ہیں، تو آپ میں سے کوئی نوجوان ان کی ویڈیو میں سے وہ اعتراضات لکھ لے، 23 یا جتنے بھی ہیں، تو ان کے اعتراضات کا جوابات بنانے کی کوشش کرے، اس کو کسی مستند عالم دین سے چیک کروائے، اور اس کو پھر کتابی شکل دے کر چھوٹا سا رسالہ یہ کتاب پبلش کروا سکتا ہے۔ آخر میں 10واں پوائنٹ، اور میرا آخری پوائنٹ ہے، میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا 6 منٹ اوپر ہو گئے، لیکن پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ تھے، وہ ہے خلاصہ یہی ہے کہ الحاد، ہر حق سے ہٹنے والے کو ملحد اور ایسے نظریے کو الحاد کہا جاتا ہے، اور اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ ہے خدا کا انکار اور مذہب کے انکار کرنے والے کو ملحد اور ایسے نظریے کو الحاد کہا جاتا ہے۔ مشہور اسباب میں بتا چکا کہ علماء سے دوری ہے، اسلام سے دوری ہے، غربت ہے، اور آپ کیوں کرنا ضروری ہے الحاد کا رد، کیونکہ یہ سب سے بڑا فتنہ بن چکا ہے، سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے، اور تیزی سے ہمارے نوجوانوں تک یہ پہنچ رہا ہے، اور ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنا ایک ٹارگٹ سلیکٹ کر فروعی مسائل سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، نرمی اختیار کرتے ہوئے، ان تمام فتنوں سے آگاہی حاصل کرتے ہوئے الحاد کا مطالعہ کر اس کا رد کریں۔ اور اسی طرح جو میں نے مشہور کتابیں آپ کو بتائیں، جیسے غلام رسول قاسمی صاحب کی جو کتاب ہے اسلام زندہ باد، اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ سر الاسرار مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کی پڑھیں، بصیرت اسلام کتاب پڑھیں، اسی طرح ملحدین کے 50 اعتراضات کے جوابات پڑھیں، تاریخ الحاد مغرب پڑھیں، اصول و مبادیات رد الحاد، یہ کتاب آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رد الحاد کا مضبوط مجاہد بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور الحاد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا، اپنا فیڈ بیک ضرور عطا فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اب آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، نہیں تو آپ ان باکس میں میسیج کر دیجئے، میں وہاں سے پڑھ کر پھر آپ کو رپلائی وہاں پر کر دوں گا۔ جی یہ بھائی اویس بھائی پوچھ رہے ہیں کتابوں کے حوالے سے، پیارے بھائی یہ جو جتنی بھی کتابیں ہیں، یہ ان میں سے کم ہی ایسی کتابیں ہیں جو PDF میں موجود ہیں، لیکن جو PDF میں ہیں وہ میں شفیق بھائی سے عرض کروں گا کہ وہ پھر وہاں پر آپ کے گروپ میں سینڈ کر دیے جائیں گے۔ جیسے اسلام زندہ باد کی PDF مل جائے گی، اسی طرح الحاد تاریخ مغرب کی مل جائے گی، اصول و مبادیات جو سب سے بیسٹ کتاب میں نے بتائی ہے، یہ اس کی PDF موجود ہے، تو میں نے خود اس کی ہارڈ کاپی بنوائی ہی PDF سے ہے، تو وہ PDF میں آپ سے شیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ بصیرت اسلام کی PDF نہیں ہے، یہ پھر آپ منگوا لیجیے گا۔ جی کوئی اور سوال؟ جی کس کا تعارف؟ جی میرا تعارف ارشاد بھائی نے پوچھا ہے، میرا نام حافظ محمد فیصل نواز اتاری ہے، اور میرا تعلق بہاولپور شہر سے ہے، اور میں PhD اسکالر ہوں، یعنی میرا جو مضمون ہے وہ فزکس ہے، اس میں PhD کر رہا ہوں، آخری سال ہے، اور ساتھ ہی میں ایک پرائیویٹ کالج کے اندر فزکس کا لیکچرار بھی ہوں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو فزکس پڑھاتا ہوں، اور کچھ دینی مطالعے کا شوق رکھتا ہوں، لیکن ابھی میں بہت ہی لوور لیول پر ہوں، یعنی اتنا میرا مطالعہ مضبوط نہیں ہے، اتنا بھی کام نہیں ہے، لیکن ویڈیو کی شکل میں کوشش کرتا ہوں کہ کام کیا جائے، اور اسی طرح تحریرات کی شکل میں بھی ایک آرٹیکل لکھ چکا ہوں الحاد پر کہ روحانیت الحادیت کا رد ہے، اور اسی طرح ایک YouTube چینل ہے محمد فیصل نواز، اس پر بھی میں رد الحاد کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اپنی جو ہے وہ خدمت پیش کر دیتا ہوں۔ جی یہ ہمارے مختلف دنوں میں
جی یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کتنے دنوں تک یہ کورس چلے گا. یہ 7 لیکچرز پر یہ مشتمل کورس ہے اور ہر لیکچر میں 2 یا 3 دنوں کا گیپ ہے. اس کا پورا شیڈول ہمارے جو شفیق القافلہ بھائی ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھیج دیں گے اور اس میں ڈیٹ وائز یہ اور ٹاپک وائز وہاں پر پورا شیڈول دیا گیا ہے. تو چونکہ آج کی ڈیٹ میں الہاد پر ہمارا موضوع ہماری جو کورس کا موضوع وہ الہاد تھا تو اس اعتبار سے آج کا لیکچر ہو گیا. انشاءاللہ مزید آپ کو آگے شیڈول شفیق بھائی انشاءاللہ بتا دیں گے گروپس میں. جی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ملحدین کے مشہور ملحدین کے نام, تو اس میں جاننے کی اتنی کوئی حاجت نہیں ہے. مطلب یہ کہ جیسے اویس اقبال, حارث سلطان, یہ سارے مشہور ہی ہیں تو ان کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بس اگر اعتراض کا جوابات دینے کی غرض سے سننا چاہتے ہیں تو آپ سن سکتے ہیں. جی آخری سوال کریں پھر انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی نوٹس کا کہا جا رہا ہے, میں انشاءاللہ نوٹس آپ کو بھیج دوں گا, اس لیکچر کے نوٹس بھی بھیج دوں گا اور ویڈیو بھی میں بنائی ہے میں نے انشاءاللہ, تو ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے لنک بھی آپ کو اسی کورس کا بھیج دیا جائے انشاءاللہ. جی اصل میں جو ہمارے رد الہاد پر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ابھی کم ہیں ہمارے سنی جو علماء کرام میں سے, لیکن البتہ یہ کہ اگر آپ غلام رسول قاسمی صاحب کے لیکچر سنیں, بہت سے ابھی لیکچرز آئے ہیں, وہ بڑے شاندار لیکچرز ہیں وہ رد الہاد پر. اگر آپ وہی لیکچر سن لیں تو کافی ہے, باقی آپ یہ کتابیں بھی پڑھ لیں. اسی طرح آپ ایک اور شخصیت کو سن سکتے ہیں, علامہ انس بندیالوی کراچی کے ہیں, یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کا پورا کورس بھی موجود ہے 8 دنوں کا رد الہاد پر, تو ان کو بھی آپ سن سکتے ہیں. جی میں عرض کرتا ہوں, ہمارے ایک بڑے اچھے اسلامی بھائی ہیں اعظم خان بھائی, ان کا ایک فیس بک پیج ہے حسام رضا کے نام سے, تو اس میں جتنے بھی سائنس کے اس طرح کے مفروضے ہی کہہ سکتے ہیں اس کو, تو ان کا رد وہاں پر موجود ہے. جس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ساکن زمین پر ایک نظریہ موجود ہے جو کہ ایک پیور اسلامی نظریہ ہے, تو اس کے رد پر انہوں نے ماشاءاللہ بڑی زبردست تحریرات لکھی ہیں. اسی طرح ملحدین کے اعتراضات کے حوالے سے ان کی بڑی زبردست تحریرات موجود ہیں. اسی طرح بگ بینگ کے حوالے سے آج کل ان کے جو ہے تحریرات چل رہی ہیں کہ بگ بینگ ایک مفروضہ ہے اور اس کو اسلام سے جوڑنا یا قرآنی آیت سے اس طرح اس کو ثابت کرنا بگ بینگ سے, یہ درست نہیں ہے. اس طرح کی تحریرات وہ حسام رضا جو پیج ہے وہاں سے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس لیکچر میں اس لیے ایڈ نہیں کیے یہ باتیں کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے پاس تقریباً جو زیادہ تر اسلامی بھائی ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جامعات سے ریلیٹڈ ہیں, تو ذرا پھر وہ میں نے کہا یہ موضوع سے ذرا ہٹ جائے گا, تو اس لیے پھر میں نے پیور سائنس کو ٹچ نہیں کیا. ذرا وہ اس کے لیے پھر ایک الگ سے وقت چاہیے, الگ سے ٹائم چاہیے. ابھی چونکہ ایک تعارفی لیکچر تھا اور ایک تحریک پیدا کرنا مقصد تھا اسٹوڈنٹ کے اندر رد الہاد کے پر کام کرنے کے حوالے سے, تو اس وجہ سے پھر وہ میں نے سائنسی اعتبار سے گفتگو نہیں کی. جی وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, اصل میں ایک ہمارے بہت اچھے دوست ہیں خالد بھائی فیصل آباد کے, وہ اس پر شرح لکھ رہے ہیں فوز المبین پر. اصل میں تو اس کی کتاب کا نام فوز المبین ہے نا, فوز المبین در رد حرکت زمین, تو اس کی شرح لکھ چکے ہیں وہ, تو پبلش ہونی ہے وہ. جیسے مارکیٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی تو وہ آٹومیٹکلی سب کو پتہ لگ جائے گا, لیکن اس کی شرح لکھ لی گئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد مارکیٹ میں آ جائے گی. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں اس کے حوالے سے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو انسنی باتیں, یہ ایک پیج ہے فیس بک پر, یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شاید پڑھ پوتے ہیں, یعنی انہی کی نسل میں سے ہیں, تو انہوں نے ان کے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. تو اگر آپ وہ دیکھ لیں تو بڑے زبردست اچھی اچھی ویڈیوز کے ساتھ, اینیمیشن ویڈیوز کے ساتھ انہوں نے ایکسپلین کیا ہے, تو وہ سمجھنے میں بھی بڑی آسانی رہتی ہے, آسان زبان میں سمجھا دیتے ہیں. 5-6 ویڈیوز ابھی ان کی آئی ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. انسنی باتیں اردو میں لکھیں گے, انسنی باتیں, جواد رضا خان یہ نام ہے ان کا. جی ٹھیک ہے, میں یہیں پر گفتگو کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دین متین کی خدمت کرنے اور غلبہ اسلام پر کام کرنے کے حوالے سے ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.